بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی نہایت خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی سورہ رحمان کی تفصیلی اور آسان تفسیر جانیں گے۔ یہ وہ سورت ہے جسے عروس قرآن یعنی قرآن کی دلہن بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اس کا انداز، اس کی آیات اور خاص طور پر بار بار آنے والا جملہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس سورت کو ایک خاص حسن عطا کرتا ہے۔ سورہ رحمان کا تعارف۔ سورہ رحمان مدنی سورت ہے اور پوری سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ایک خاص ترین نام الرحمن سے ہوتا ہے، یعنی وہ ہستی جو سب پر مہربان ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا نہ ہو۔ آیات نمبر 1 تا 4 قرآن کی نعمت۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب سے پہلے میں نے قرآن سیکھا، پھر ہر انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا اور سمجھنا سکھایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پہلی بڑی نعمت ہدایت ہے اور سب سے عظیم نعمت قرآن ہے۔ انسان کو فہم، عقل اور گفتگو کی صلاحیت دے کر اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ آیات نمبر 5 تا 9 کائنات کا نظام۔ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستاروں اور پوری کائنات کو ایک کامل نظام کے ساتھ بنایا۔ سورج اور چاند حساب کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات میں کچھ بھی اتفاق سے نہیں، سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترازو قائم کرو اور انصاف سے کام لو، یعنی مسلمان کو ہر معاملے میں عدل پسند ہونا چاہیے۔ آیات نمبر 10 تا 13 زمین اور اس کی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں اور تمام مخلوقات کے لیے بچھا دیا۔ اس میں اناج، پھل، درخت، خوشبوئیں، پانی اور بے شمار چیزیں پیدا کیے۔ پھر پہلی مرتبہ وہ عظیم سوال آتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوال انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ حقیقت میں ہم ہر طرف اللہ کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی شکر کم کرتے ہیں۔ آیات نمبر 14 تا 25 انسان اور جنات کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کی لپٹ سے۔ سمندروں کا ذکر کیا، ایک میٹھا، ایک کھارا، دونوں اپنے دائرے میں ہوتے ہیں اور آپس میں حدود کو نہیں توڑتے۔ اس میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، جہاز چلتے ہیں، تجارت ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی روشن نشانیاں ہیں۔ پھر دوبارہ وہی سوال، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ آیات نمبر 26 تا 30 فنا اور بقا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا صرف تیرے رب کا چہرہ۔ یہ آیات انسان کو اس کی حقیقت بتاتی ہے، دنیا وقتی ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، رزق دینا، شفا دینا، زندگی دینا، واپس لینا، وہ ہر لمحہ کائنات کو چلا رہا ہے۔ آیات نمبر 31 تا 45 مجرموں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں اور جنوں سے سوال ہوگا، گناہگاروں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس کے مناظر میں خوف اور پچھتاوے کا ذکر ہے۔ جہنمیوں کو کھولتا پانی پلایا جائے گا اور وہ عذاب میں پکاریں گے، لیکن کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ یہ تمام مناظر ہمیں خبردار کرتے ہیں
کہ دنیا کی زندگی میں غفلت نہ کرے۔ پھر سوال، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ یہاں نعمت کا مطلب انتباہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر کے بھی رحمت کر رہا ہے۔ آیات نمبر 46 تا 78۔ نیک لوگوں کے لیے جنت کی بشارت۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے لیے 2 جنتوں کا ذکر کرتا ہے۔ پہلی 2 جنتیں گھنے باغات، بہتی نہریں، نرم و خوشبودار پھل، خوبصورت محل، پاکیزہ بیویاں، نہ تکن نہ غم۔ پھر بار بار وہی سوال تاکہ نعمتیں دل میں اتر جائے۔ دوسری 2 جنتیں سبز رنگ کے باغ، چشمے، ہیرے موتی جیسے خیمے، ایسی نعمتیں جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آخر میں سورت ختم ہوتی ہے، تیرے رب کا نام بڑا بابرکت ہے جو عزت اور جلال والا ہے۔ یہ آخری آیات بندے کو عاجزی، شکر اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی طرف لے جاتی ہے۔ سورہ رحمان ہمیں 3 بڑے سبق دیتی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر۔ زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ نمبر 2، دنیا عارضی، آخرت اصل زندگی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو۔ نمبر 3، نیک لوگوں کے لیے جنت اور برے لوگوں کے لیے وارننگ۔ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور جبار بھی، اس لیے توبہ، شکر اور صبر ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سورہ رحمان کا یہ خوبصورت پیغام سن سکیں۔ اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرمائے اور ہم سب کو سورہ رحمان کی برکتوں سے نواز دے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔